بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا شکریہ، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا اور سپورٹ کرنے کا شکریہ۔ نئی خبریں، نئی باتیں۔ ایک تو یہ جی، آج میں نے ایک بلاگ کیا صبح، اس سے کافی لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا ہے، کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ ایکچولی مسئلہ یہ ہے، جب آپ ان کو ریالٹی دکھائیں تو پھر لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں، کئیوں کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، کئی جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کی خوشی تب ہوتی ہے جو مطلب ایسے ہیں جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جن کی خبریں روز باؤنس ہوتی ہیں، پٹ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو جب کوئی اصل حقائق بتائے تو آپ کو ہضم نہیں ہوتے۔ آپ کو کون سے لوگ چاہیے؟ آپ کو وہ لوگ چاہیے، خان ڈٹا ہوا ہے، خان کھڑا ہوا ہے، خان باقی سارے فارغ ہو گئے ہیں، وہ جیت چکا ہے، نظام لیٹ گیا ہے۔ آپ کو اس ٹائپ کے تھمب نیل والے لوگ پسند ہیں، یا اس ٹائپ کی فیک نیوز خبریں پھیلانے والے لوگ پسند ہیں؟ ایکچولی بات یہ ہے بھائی، میرا تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، نہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ میں نے صدر بننا ہے، نہ ہی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں تو خبر کی بنیاد پر آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بری لگتی ہیں تو 100 دفعہ لگیں، میں تو بولتا رہوں گا اور آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، لہٰذا مزید تکلیفوں کے لیے تیار رہیے۔ اس لیے کیونکہ ابھی بھی جو میرے پاس خبریں ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اچھی اس لیے نہیں ہے کہ ایک ڈویژن ہے جو کہ موجود ہے مسلم لیگ نون کے اندر، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں پی ایم ایل این کے اندر، وہ اس گروپ کو لیڈ کرتی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نیست و نابود کرنا چاہتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری جماعت ہے، عمران خان ایک انتشاری لیڈر ہے، اور ان کا سیاست میں داخلہ بند ہونا چاہیے، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں تک پہنچایا، اور اسٹیبلشمنٹ ہی اب یہ ان گروہوں کو دانتوں سے کھولے جن کو انہوں نے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بات تو بہت آگے جا چکی ہے۔ اب تو عمران خان صاحب اس وقت بڑے، انہوں نے پاپولیرٹی انجوائے کی ہے، اور وہ بڑے پاپولر ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر ہاتھ ہوا ہے۔ جو کچھ بھی سب ہے وہ تو وقت اب بہت گزر چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج بھی جب انہوں نے ایک جگہ خطاب کیا، وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ کئی لوگوں کو جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے وہ صرف جانوروں کی نہیں ہوتی، وہ سیاستدانوں کی بھی ہوتی ہے، اور سیاسی جماعتوں کی بھی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی ہم علاج کریں گے۔ تو وہ علاج کرتے ہوئے جو انہوں نے اشارہ ہے وہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے جو کاڈر کے اندر لوگ ہیں ان کے طرف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ بات محسوس کرتے ہیں؟ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کس بات کے مذاکرات، کوئی مذاکرات نہیں، انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بالکل ڈھیل نہیں دینی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت مطلب صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جبکہ تحریک پی ایم ایل این کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جی کہ نہیں، سیاسی ماحول کے اندر یہ جو تلخی ہے اور یہ جو تناؤ ہے اس کو ذرا کم ہونا چاہیے، حالات کو آگے چلنا چاہیے۔ لیکن جو پی ایم ایل این کا یہ جو ہاکش گروپ ہے وہ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہاکس والا گروپ ہے پی ایم ایل این کا، ان کی رسائی یا ان کی ایکسیس بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت حد تک ہے، اور یاری بات ہے یہ ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ پی ایم ایل این کے جو رینک اینڈ فائل ہے یا اوور آل میٹنگز کے اندر ان کا ویو بڑا سخت ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے تو اب یہ بھی مزہ چکھیں۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ انکلوڈنگ آصف زرداری صاحب کہ جی عمران خان صاحب کی جیل تو اب شروع ہوئی ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال کے بعد تو جیل پوچھنا شروع کرتی ہے آپ سے کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا۔ لیکن مجھ جیسے چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت مطلب نظر آتی ہے کہ ہو جائے گی، اور اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر ہو جائے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نہیں، ان کو جیل میں رکھنا چاہیے، ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، کس بات کی انہیں ڈھیل دی جائے، کس بات کا ان کو ساتھ تصفیہ کیا جائے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ پھر گاہے بگاہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیجتے رہتے ہیں، کبھی تقاریر کے اندر، کبھی کسی چیز کے اندر، کہ جی بالکل ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا انہوں نے آپ کے ساتھ بھی کیا کیا، یاد رکھیے گا۔ مطلب وہ ان کو بھی یاد کراتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ مطلب وہ الزام در الزام در الزام جو چیزیں چلتی رہتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا nobody is really pushed to do all this اور to go out of the way، یعنی کہ کوئی اتنا کین نہیں ہے کہ جی بس مرے جا رہے ہیں، جائیں جی کریں تصفیہ تاکہ معاملہ خراب ہو جائے۔
بہت زیادہ ریلائنس اوور آل کئی ہمارے کولیگس کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے، کئی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیے بیسیکلی 22 تاریخ کو ایک کانگریشنل ہیئرنگ ہے، اس کے اندر اگر بڑا دباؤ پڑے گا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی اور بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی انگلینڈ کے اندر جو ایوان کے اندر کوئی گفتگو ہوگی ایم پی ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، وہاں پر اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہو تو ظاہری بات ہے وہاں سے بھی ٹویٹس آئیں گے تو اوور آل ایک امپریشن کریٹ ہوگا۔ اب مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ سزائیں جو، اب میں یہ جو اصل بات ہے وہ کہ سزائیں 190 ملین میں بھی ہوگی۔ 13 جنوری سے یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے یہ بھی ڈے بائی ڈے شروع ہوگا، تو زیادہ نظام کی یہاں کیننس یہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں سزائیں ہوں گی عمران خان صاحب۔ جب سزائیں ہوں گی تو پھر یہ انڈر ٹرائل قیدی والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، پھر تو عمران خان سزا یافتہ قیدی ہوں گے، اور جب تک ان کا معاملہ ہائی کورٹ میں جا کر وہ سزا معطل ہوتی ہے نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے، اس وقت تک تو وہ ایک سزا یافتہ قیدی رہیں گے، اور دنیا کو پاکستان بڑے آرام سے بتا سکتا ہے کہ یہ تو قانون کے تحت ان کو تو سزا ہوئی ہے، پاکستانی عدالتوں نے دی ہے، سو پلیز مائنڈ یور اون بزنس، یا اگر ہے تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا جو بھی ہے۔ سو ایک ویو یہ ہے کہ جی نہیں، یہ فوراً پریشر آئے گا اور یہاں پر سب ٹانگیں کام جائیں گی اور عمران خان صاحب کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں جی، ہر چیز اپنا کورس لے رہی ہے، اور 190 ملین کا فیصلہ بھی چند دنوں میں آ جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے جی ایچ کیو کا ٹرائل بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ ڈپینڈز کہ یہ معاملات کہاں جا کر رکتے ہیں فائنلی، بیکاز جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سویلینز کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جی بالکل سارے بیٹھ گئے، نہیں جی نہیں، اس میں تو بالکل کوئی بس فیصلہ ہو گیا اور بالکل یہ فیصلہ اب ایسے ہی ہے، اور کہ بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ کے اندر۔ یہ معاملہ الٹا بھی جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک انڈیکیشن موجود ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انڈیکیشن موجود ہے کہ شاید ایسا ہو جائے، اور اگر ہوا تو پھر جو سزائیں دی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ان کا کوئی سٹیٹس نہیں رہے گا۔ سو اس وقت یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ آج عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر وہ لوگوں نے بتایا جی کہ نہیں، کوئی نئی لسٹ نہیں دی، جو روٹین کی ملاقات ہے وہ بھی نہیں ہوئی، رفقا انہیں ملے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی ہم نے آج انہوں نے ہمیں ملنے نہیں دیا، انفرادی ملاقاتیں کرائی جا رہی ہیں، کمیٹی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے، میں نے آپ کو کہا تھا نا گڈ بیہیویئر وہ چاہ رہی ہے پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہ بھئی اپنا بیہیویئر درست کریں۔ اگر آپ کا بیہیویئر درست ہوگا تو پھر شاید آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا سکے، اور یقین مانیں جو اپروچ ہے وہ ایسی ہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا نا جیسے باہر بیٹھ کے خیالی پلاؤ بناتے ہیں، وہ خیالی پلاؤ وہ کیا بنا رہے ہیں کہ جی عمران خان آپ کو پتہ ہے اقتدار میں آ جائیں گے، اور پھر وہ اقتدار میں آئیں گے اور وہ جنرل عاصم منیر کو جیل میں ڈال دیں گے۔ مطلب بات یہ ہے، اب اس طرح کی جو فضول باتیں ہیں نا، یہ آپ امریکہ میں انگلینڈ میں بیٹھ کے اگر آپ بالکل ہی عقل اور فہم اور کسی وداؤٹ ایکسپوجر اگر آپ بیٹھ کر یہ باتیں سوشل میڈیا پر کر سکتے ہیں، صرف آپ اس خاص مینٹل سٹیٹ کے اندر یہ باتیں کر سکتے ہیں، ویسے گراؤنڈ ریالٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ بھائی یہاں تو میں آپ کو کیا کہوں کہ جتنی درخواستیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں بالواسطہ بلا واسطہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی، اس کے اوپر تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ کئی ایسے افسران ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے وہ مطلب ماضی میں بھی ابھی بھی ریسنٹلی بھی آپ یقین مانیں کہ انہوں نے اتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کے حالات ٹھیک ہو جائیں آج کے آرمی چیف کے ساتھ اور بالکل معاملہ بہتر ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے صرف کہ جی کسی کو عمران خان صاحب کی شکل ناپسند ہے یا نہیں، اس کی وجہ پیچھے بہت ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو درست ہونے میں، اور اوپر سے جو ایک بہت بڑا نا ہیوج بھار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہاکش گروپ ہے پی ایم ایل این کا، اس کا بڑا وزن ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا، ان کو نہیں آپ نے چھوڑنا، یہ بالکل آپ نے ان کو معاف نہیں کرنا، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ، بار بار یاد کراتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نہیں، وقت گزر رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ اوے ہوتی ہیں چیزیں، اسٹیبلشمنٹ بھی آگے چلی جاتی ہے، ملک بھی آگے جا رہا ہے، حکومت بنی ہوئی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چیزوں کو ذرا تصفیہ کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ
یہ سچویشن ایک بڑی ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جہاں وقت کی، کیونکہ میں بحیثیت ایک عام پاکستانی آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں، خبر آپ کو میں ضرور دیتا ہوں اور اس کے اوپر جو آنیسٹ تجزیہ ہے وہ بھی دیتا ہوں، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی میں اپیل بھی کرتا ہوں سب سے کہ اس ماحول کے اندر جو اس ملک کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر ہونا چاہیے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے ہر ایک نے اپنی، ہر ایک کی ویورشپ ہے، جس کو اللہ نے جتنی عزت دی ہے اور جس کو لوگ سنتے ہیں، جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانیاں نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ جی 25 تاریخ کو نا انگلینڈ سے امریکہ سے فون آ جائے گا، آج 10 جنوری ہونے والی ہے بھائی تھوڑی دیر میں، تو کسی کا فون نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا اب تک۔ 20 جنوری بھی گزر جائے گی، آگے بھی وقت آ جائے گا، دیکھا جائے گا آگے کیا ہوگا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ پھر جی قطر ایئر ویز نے پاکستان میں آپریشن بند کر دیے، ان کا باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا، قطر ایئر ویز کیوں بند کرے گا پاکستان کے اندر اپنے آپریشنز؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، کوئی وار زون ڈکلیئر ہو گیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیں گے، وہ برین ڈرین ہو گیا، اتنے لوگ باہر چلے گئے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، لوگ بالکل اس نظام کے ساتھ کوئی بہت زیادہ، لوگوں کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسے حالات بھی نہیں ہے کہ پاکستان سے ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ حالات تھے تو عمران خان صاحب کا دور تھا، اس سے پہلے دور تھا، جو لوگ نظام سے ویسے ڈسولوژنڈ ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں، لیکن بے شمار لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اس ملک کے اندر رہیں گے۔ لیکن جھوٹ پھیلانا کہ اللہ نے آپ کو جتنا بڑا، آپ کو لوگ سن رہے ہیں تو آپ میں کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی فیکٹ چیک ہوتا ہے۔ بس وہ کسی واٹس ایپ گروپ میں آیا، اوہ اسی پہ بلاک کر دو، اسی پہ جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ کیوں یار؟ اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ اے آئی جنریٹڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنریٹ کی ہوئی امیجز کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ لگا کر جھوٹ بولنے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ آپ کو سننے والا شاید وہ آپ کی جو بات ہے اس کو وہ ایسے لیتا ہو کہ بس آپ نے کہہ دیا تو بالکل سچ ہے، وہ شاید اس کو چیک بھی نہ کرے، لیکن اس سے آپ کے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بے درد اور میں معذرت کے ساتھ بے شرم لوگ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ترسیلات بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں، کم بھیجیں، ان کو کیا درد ہے پاکستان کا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کوئی سٹیک تو نہیں ہے نا، ان کا کسی سیاسی جماعت ہو، اگر کل کوئی اور سیاسی جماعت آ جائے اور وہ آ کے یہی کام شروع کر دے تو آپ اسے گالیاں نکالیں گے ان کے لوگوں کو کہ ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ او بھائی ملک تو سپریم ہے نا، ملک تو رہے گا ہر ایک کے لیے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اس کی جڑیں کیوں کھوکھلی کرنی ہے؟ نظام سے بہت سے اختلافات آپ کو بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس وقت، اس سیاسی ماحول کے اندر کشیدگی کم ہونی چاہیے، لیکن وہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب کو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بشریٰ بی بی کی بات ماننی چاہیے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ جو کوششیں کر رہی ہیں، وہ کوششیں عمران خان صاحب کو ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ وہ رہے ہیں، لیکن اب وہ تھوڑی سی پرظاہری بات ہے، وہ ایک ہے، اور جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں اپنی جماعت کے اندر، اور آپ کی جماعت کی وجہ سے، آپ کی عمران خان صاحب کی وجہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں پارلیمان کے اندر، ان میں سے چند غیر سنجیدہ لوگوں کو ذرا تھوڑا سائیڈ پہ کریں اور سنجیدہ سیاسی لوگوں کی بات سنیں تاکہ آپ اس مسئلے سے باہر نکلیں۔ ہو نوز، آپ حکومت دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاسبلٹیز میری ملک کی تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے۔ یہ ولاگ تری سے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔